بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا فيه ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كان الناس أمة واحدة صدق الله العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے آج پھر میں ازالہ شبہات کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی ایک شبہ کا ازالہ جو ہے وہ میں کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ گزشتہ پروگراموں میں نے مختلف شبہات کا ازالہ کیا، صرف اس کو آج کے پروگرام سے جوڑنے کے لیے میں 2-3 لفظوں میں ورڈوں میں اس کے ساتھ کنیکشن بتاتا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں درست تھا اور وہ اس کو مانتے تھے، بس اتنی سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو عبادت کا مستحق سمجھتے اور اپنی دعاؤں میں صالحین کو وسیلہ بناتے، بس اس کے سوا اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ درست تھا۔ اس پر میں نے کلیریفیکیشن کی۔ آج دوسرا شبہ، اس طرح شبہات تو چلتے جائیں گے، ویسے میں دوسرا شبہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنا خلیفہ بنایا تو ان کو اپنا دین عطا فرمایا، اور وہ صاف ستھرا دین تھا۔ آگے چل کر اس دین کے اندر تبدیلی کر دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کرنے والی جو قوم تھی ان کی اصلاح کے لیے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، آپ نے آ کر ان کو اس سے روکا۔ نوح علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا، اس سے پہلے پھر قوم نے اس دین کو خراب کیا اور وہ صاف ستھرا شفاف پانی جو تھا اس کو گدلا کر دیا۔ اسی طرح ہر نبی کے دور میں ہوا، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ دین جو سرزمین عرب میں چھوڑا تھا، جس کے وارث حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور آگے ان کی اولاد تھی، وہ سارے ایک دین پر تھے۔ جیسا کہ میں نے سورہ یونس کی آیت 19 اور سورہ بقرہ کی آیت 213 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ کان الناس امۃ واحدہ، وہ سب ایک دین پر تھے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، وہ سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ تو وہاں پر جب سارے ایک دین پر تھے تو آدم علیہ السلام کے بعد وہ دین کیسے بدلا؟ ان کے اندر شرک جیسی بدعات کیوں شروع ہوئیں؟ اس کا سبب کیا بنا؟ دیگر انبیاء کے علاوہ خصوصاً ملک عرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کیسے خراب کیا گیا؟ وہ کیسے خراب ہوا؟ شرک اس کے اندر کیسے آ گیا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جو توحید کے اندر غلط عقائد پیدا ہوئے، ان کے بارے میں
اور ملک عرب کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بیان کیا جاتا ہے جس کو میں شبہ کا نام دے رہا ہوں، وہ یہ کہ مسلمانوں کو انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے ساتھ عقیدت جو تھی، ان کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، وہ اپنے بہت عروج پر پہنچی اور اس عقیدت اور محبت میں غلو ہوا۔ جب اس میں غلو ہوا تو لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ تو شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ محبت اور عقیدت میں حد درجہ غلو کا نتیجہ تھا، یہ عقیدت کی وجہ سے ہوا۔ لہذا بزرگوں یعنی صالحین اور انبیاء کے ساتھ عقیدت لمٹ کے اندر رہنی چاہیے۔ اگر وہ لمٹ سے ذرا بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے اندر ہوا کہ انہوں نے شرک شروع کر دیا، ان صالحین کو ہی خدا مان لیا۔ جو عرب میں ہوا کہ صالحین کو خدا مان لیا، تو یہ کہیں دوبارہ سلسلہ شروع نہ ہو جائے، اس لیے ذرا اپنی عقیدت اور محبت کو اپنی لمٹ کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات کہہ کر انبیاء اور اولیاء کے ساتھ جو مسلمانوں کی عقیدت اور محبت ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے شرک کے نام سے کہ کہیں تم دوبارہ پھر اسی گڑھے میں نہ جا گرنا جس گڑھے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکالا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے نکالا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالا تھا۔ تو یہ شبہ ایک ڈال دیا جاتا ہے۔ آج ہم اس شبہ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کلیئر کریں گے کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے کہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اگرچہ میں اپنے پچھلے درس میں قرآنی آیات کے ساتھ یہ ثابت کر چکا ہوں کہ کبھی بھی صالحین کی عبادت نہیں کی گئی، وہ تمام آیات قرآنیہ میں بتا چکا ہوں۔ آج صرف یہ بتانا ہے کہ یہ پانی گدلا کیسے ہوا۔ جب ایک امت تھی، جب سب لوگ ایک تھے، تو یہ یکدم چینجنگ جو ہے یہ کس طرح سے آ گئی۔ بس قرآنی آیات کے تھرو آج اس بات کو سمجھیں گے اور اس کے تھرو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن کریم کی آیات پڑھوں، صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ حافظ ابن کثیر اپنی تاریخ ابن کثیر میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ سے قبل یہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کی مدت گزری ہے۔ قرن کہتے ہیں ایک صدی کو معروف معنی کے اعتبار سے، تو گویا 10 قرن ہوئے تو 1000 سال کا عرصہ ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1000 سال سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ اس کے بعد یہ دین کے اندر مداخلت کی گئی، اس کو بدلا گیا، اس میں تغیر کیا گیا۔ اسی طرح نہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کو بھی ایک عمر بن لہئی نامی شخص تھا جس نے عرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے کافی دیر بعد آ کر اس کو تبدیل کیا۔ اگر وہاں تک پہنچے تو عمر بن لہئی کے بارے میں اس نے کیسے تبدیل کیا انشاءاللہ اس پر بھی بیان ہوگا۔ لیکن آئیے سنیے کہ کیا یہ جو دین تبدیل ہوا ہے یہ محبت کا نتیجہ تھا؟ اس کی کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے؟ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ یہ سورہ الطور اور اس کی آیت نمبر 30 ہے، 29 اور 30، لیکن 30 کو بعد میں کریں گے، پہلے 29 کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرماتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن ہیں
اور نہ دیوانے۔ دوسری اسی آیت کو دوبارہ سورہ الحاقہ کے اندر آیت 42 میں یوں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ اس آیت میں، دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کاہنوں کے وجود کو بیان فرمایا۔ جب بھی کوئی نبی دنیا میں تشریف لاتے تو لوگ ان کو کہتے یہ کاہن ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یوں کہا گیا کہ یہ کاہن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن نہیں ہیں۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن نہیں ہیں، اس کا کیا معنی ہے اور یہ کیوں فرمایا گیا؟ یہ اس لیے فرمایا گیا کیونکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے اور وہ جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن نہیں ہیں۔ یہ کاہن کیا چیز ہوتی ہے؟ عرب میں اور عربوں سے پہلے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو شیطان سے کسی ذریعے سے اپنی دوستی بنا لیتے۔ جب وہ دوستی بناتے تو جنات ان کے پاس آ کر کچھ ایسی خبریں دیتے جو خبریں عام انسانوں کے بس میں نہ ہوتی تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور وہ خبریں کیسے لاتے اور وہ کیا خبریں تھیں، اسی کو میں قرآن کریم سے آپ کو تلاوت کر کے آیات جو ہیں ان کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ آپ فرما دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب وہ مسلمان ہوئے تو پہلی سورہ جن کی آیتوں میں 10 آیتوں میں وہ اپنا بیان کرتے ہیں، اپنا کہانی بیان کرتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 9 کے اندر کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور وہ کہتے ہیں اور یہ کہ ہم پہلے آسمانی خبریں سننے کے لیے اس کے بعض مقامات پر بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ یعنی منتظر پائے گا۔ اس آیت میں یہ صراحت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم باتیں سننے کے لیے، ملائکہ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر آسمان کے قریب انہوں نے کچھ اڈے بنا رکھے تھے اور وہاں سے وہ باتیں سنتے، اور باتیں سننے کے بعد وہ کیا کرتے۔ اب میں کاہنوں کی طرف آ رہا ہوں کہ ان کا نالج وہ کیا تھے اور ان کا سورس آف نالج کیا تھا۔ اب آئیے سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 2-1 سے لے کر 2-3 تک، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹے بہتان تراس اور گناہگار پر اترتے ہیں، اور اتر کر وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو انہوں نے بات وہاں سے سنی ہوتی ہے وہ آ کر ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ کن کے کان میں؟ کاہنوں کے کان میں جو ان کے دوست ہیں، ان کے کان میں وہ آ کر بات ڈال دیتے ہیں جو انہوں نے سنی ہوئی ہو۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت 128 کی بھی تلاوت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور جس دن اللہ تعالی جمع فرمائے گا سب کو جمع فرمائے گا، یعنی جنوں کو، انسانوں کو، یا معاشر الجن جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا اے گروہ جنات یعنی شیاطین، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، جنوں کے دوست انسانوں میں سے کہیں گے وقال اولیاءہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدے حاصل کیے، اور اسی غفلت اور مفاد پرستی کے عالم میں ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، مگر اس کے لیے کچھ تیار نہ کر سکے۔ تو قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تو اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم اس میں چلے جاؤ۔ یہاں پر جو میں آپ کی توجہ جس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جو کاہن ہیں وہ اللہ کے سامنے اقرار کریں گے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، ہم نے ایک دوسرے کو خوب یوز کیا، ایک دوسرے سے خوب فائدے حاصل کیے۔ جنوں نے کیا ان کو فائدہ پہنچایا؟ وہ جو میں سورہ الشعراء میں ابھی پڑھ کر آیا ہوں اور بھی آیات میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، انہوں نے یہ فائدہ حاصل کیا کہ جو کچھ انہوں نے ملائکہ سے آسمان کے قریب جا کر کچھ باتیں سنی ہوتی وہ آ کر کاہنوں کو بتا دیتے، اور کاہن جو تھے وہ آگے لوگوں کو بتا دیتے، اور اس کے ساتھ وہ جو جن تھے وہ شرکیہ عقیدہ اور شرکیہ باتیں، اسلام کے خلاف باتیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے صاف اور دین عطا فرمایا تھا اس میں گڑبڑ کرنا، تغیر کرنا، یہ ان کاہنوں کو کہتے کہ تم یہ ہمارے لیے کام کرو، ہاں اس شرط پر ہم تمہیں خبریں دیں گے۔ اب ان کا یہ کام تھا مس گائیڈ کرنا، وہ انسانوں کو یوز کر رہے تھے کہ لوگوں کو گمراہ کریں، خدا کے دین کو خراب کریں، اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں پیدا کریں۔ وہ کاہن ان کے کہنے سے یہ کرتے، اور کاہنوں کو فائدہ کیا ہوتا کہ جب وہ لوگوں کو یہ غیب کی خبریں بتاتے جن میں سے بہت سا جھوٹ جو تھا وہ اپنی طرف سے اس کے اندر ملا لیتے، جب اس کے اندر وہ بہت سا جھوٹ جو تھا وہ ملا لیتے تو کیا ہوتا کہ ان کو مالی فوائد جو تھے وہ مل جاتے اور وہ اپنے مالی فوائد کو حاصل کر لیتے، وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو یوز کرتے۔ ابھی تک جو آپ نے جان لیا ہے وہ یہ ہے کہ کاہنوں کا تعلق جنوں کے ساتھ تھا، اور جن ان کو یوز کرتے تھے، اور جنوں کے کہنے پر وہ لوگوں کو غلط تبلیغ کرتے تھے۔ اب یہ قرآن کریم کے سورہ ہجر کے اندر بھی آیا ہے، لیکن میں صرف ایک مقام اور پڑھتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ سورہ صافات ہے، یہ تقریباً مضمون وہاں بھی آ چکا ہے سورہ ہجر کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار بستہ جماعتوں کی۔ یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اب میں ساری آیات نہیں پڑھتا، یہاں سے میں شروع کرتا ہوں آیت 6 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، بے شک ہم نے آسمان دنیا یعنی پہلے قرہ سماوی کو تمام ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا، بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا۔ اب آیت 9 کی طرف آپ زیادہ دھیان دیں، لا يسمعون الى الملأ الاعلى
وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں. دحور وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کو بگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. اب جو آیت 10 ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، مگر جو شیطان ایک بار جپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ سورہ صافات جو ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے. اب یہاں سے یہ بات پھر آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ جو شیاطین تھے، جن جو تھے، وہ جاتے اور جا کر ملائکہ کی باتیں سنتے اور سن کر وہ آ کر ان کو بتاتے جو ان کے تھے دوست کاہن، اور وہ آگے لوگوں کو بتاتے. اب جو وہ بتاتے ان میں سے کچھ بہت سا جھوٹ ملا لیتے اور لوگوں کو بتا دیتے. اب کاہن مثال طور پر یوں کہتے، ملائکہ سے انہوں نے کوئی بات سنی ہوتی، جنوں نے، وہ آ کر بات کرتے. ملائکہ یوں بات کر رہے ہیں کہ فلاں دن ایک آدمی فوت ہو جائے گا اور اس آدمی کا نام علم دین ہے. علم دین ویسے میں نام لے رہا ہوں. علم دین فوت ہو جائے گا. ملائکہ سے کاہنوں نے بات سنی، انہوں نے آ کر ان کے کان میں ڈال دی، جنات نے بات سنی اور کاہنوں کے کان میں ڈال دی. اب انہوں نے کسی کو بتایا کہ یہ بات ہے بھئی علم دین فلاں دن فوت ہو جائے گا، اور وہ واقعی فوت ہو گیا. اب لوگوں کا یقین جو تھا وہ ان کاہنوں کے اوپر اتنا پختہ ہو گیا کہ ہاں جو یہ بات کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتی ہے. اور کبھی تو وہ کاہنوں کے ذریعے سے یہ بات کرتے، اور پچھلی گفتگو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کبھی وہی جنات جو انہوں نے ملائکہ سے باتیں سنی ہوتی وہ بتوں کے اندر داخل ہوتے اور بتوں کے اندر بولتے اور لوگ بتوں کو بولتا ہوئے سنتے. اور جب وہ بت کچھ کہتے کہ علم دین فلاں دن مر جائے گا تو وہ کہتے ہاں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ درست ہے، تو یوں ان کا بتوں پر اعتقاد ہو جاتا اور یوں ان کا کاہنوں پر اعتقاد ہو جاتا. اب کاہنوں کی اور بتوں کے اندر سے بولنے کی وجہ سے وہ گمراہی پھیلی، اور جو وہ جن کہتے لوگ ان کو مان لیتے، کیونکہ واقعتاً بعض دفعہ وہ بات ویسے ہی ہو جاتی جیسے انہوں نے کہی ہوتی تھی. آپ نے ان کے اندر آیات کے سنا کہ وہ سنتے، ان کو انگارے پڑتے اور وہ بھاگتے، لیکن آتے آتے پھر بھی کچھ نہ کچھ الا من خاطف الخطفہ، وہ کوئی نہ کوئی بات اچک لیتے، کوئی سن ضرور لیتے. اس سورہ ہجر کی تفسیر کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں یہاں پر جہاں سورہ ہجر کی تفسیر اس کا جنات کے بارے میں آتی کہ وہ سنتے ہیں، وہاں پر اس کی تفسیر میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ اب کوئی جن آسمان میں جا کر بات سن ہی نہیں سکتا؟ نہیں، الا من خطف الخطفہ، مگر جو وہ اچک لے. اب بھی جن جا کر باتیں سنتے تو ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ سن کر لاتے ہیں، لیکن فرق کتنا پڑا ہے. علامہ اسقلانی کہتے ہیں کہ پہلے جب انگارہ ان کے پیچھے چلتا تھا تو بہت دفعہ جو انگارہ تھا اس کی خطا جو تھی، اس کا نشانہ جو تھا وہ خطا ہو جاتا، لیکن حضور کے آنے کے بعد اب اکثر و بیشتر جب انگارہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ عین نشانے پر لگتا ہے. تو ان کے سننے میں بہت کمی آ گئی، لیکن کمپلیٹلی فنش نہیں ہوا. اگر کمپلیٹلی فنش ہو گیا ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کاہن ایسی انفارمیشن نہ دے سکتا، اور آج کوئی کاہن ایسی انفارمیشن نہ دے سکتا. جادوگروں کے اندر یہ کبھی کوئی معاملہ نہ ہوتا، جو غیر مسلم جو بتوں کے اندر ہے وہ کبھی معاملہ نہ ہوتا، جو کوئی جوگی کر رہے ہیں. لیکن ابھی وہ سلسلہ چلتا تو ہے، لیکن اس کے اندر بہت کمی آ گئی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آنے کے بعد یہ اس میں کمی آئی ہے. اب یہاں تک بات کرنے کے بعد میں بہت اہم موڑ پر آپ کو لے کر آ گیا ہوں، اور یہ بات
میں تو کہتا ہوں کہ اس کو حفظ کر لیں، جو اگلی بات میں بتانے والا ہوں، لکھ لیں، اس کو حفظ کر لیں، اتنی اہم بات ہے جو میں آگے آپ کو قرآن سے بتانے جا رہا ہوں۔ اور وہ پھر میں شبہ کا دوبارہ اظہار کرتا ہوں کہ شبہ یہ تھا جس کی میں کلیئر کر رہا ہوں، جس کو کہ جی لوگوں نے صالحین سے عقیدتیں کی، محبتیں کی، اور ان محبتوں کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ اب اس شبے کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو کھیل ہوا ہے دین کی تبدیلی کا، یہ محبتوں عقیدتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جنوں اور شیاطین کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے کاہنوں کے اندر آ کر، یہ کاہنوں نے سارا کام خراب کیا اور ادھر بتوں میں جا کر کیا، یعنی یہ کام شیاطین کا ہے، مسلمانوں کی محبت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اب مشرکوں کی زبانی میں آپ کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں کہ ان کو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ ہمارے دوست تو اس بات کرنے میں ذرا بھی تأمل نہیں کرتے، ذرا بھی دیر نہیں لگاتے کہ نہیں جی یہ محبتوں کا کھیل تھا سارا، یہ عقیدت تھی ساری۔ اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کس طرح سے یہ کہتے تھے، لکھ لیں، حفظ کر لیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آراف کی 28 آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، جب وہ بے حیائی اور برے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے ان برے کاموں کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اس کی دلیل یہ دی کہ ہمارے غلط کام کرنے کی وجہ ہمارے باپ دادا ہیں۔ دوسری دلیل سنیے، واللہ امرنا بها، واللہ امرنا بها، واللہ امرنا بها۔ وہ کہتے ہیں یہ برے کام کرنے کا، کفر کرنے کا، شرک کرنے کا، جتنے ہم برے کام کرتے ہیں ان کے کرنے کا خود اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو دن رات اس کا رٹ لگا کر مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ محبت اور عقیدت کا نتیجہ ہے، یہ دیکھیے محبت اور عقیدت کا نتیجہ ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کو امر ربی سمجھ کر رہے تھے، محبت کا نتیجہ نہیں تھا۔ آگے بھی میں آیات قرآن کی پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں اور پھر پتہ چلے گا کہ کیا یہ محبت کا نتیجہ تھا جو وہ کر رہے تھے؟ نہیں، یہ اس کو امر ربی سمجھ کر رہے تھے۔ اب امر ربی وہ کیسے ہو گیا؟ اس بات پر جو میں نے پیچھے سے کہا ہے، اگر آپ ساتھ چل رہے ہیں تو آپ یہ نتیجہ نکال لیں گے کہ ان کے جو کاہن تھے، جو ان کو انفارمیشن جنات لا کر دیتے تھے، وہ بدبخت یہ کہتے ہوں گے نعوذ باللہ کہ یہ انفارمیشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کہتے ہوں گے نہیں، کہتے تھے۔ آگے میں وہ آیات آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی ہے اور یہ اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ان کا کہنا تھا، اس وجہ سے وہ سارا یہ کھیل رچا رہے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام سے قبل کاہنوں نے دین کی بربادی کی، کاہنوں نے اس کے اندر تغیر کیا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عرب کے اندر عمر بن لہی خزائی جو تھا، خزائی قبیلے کا، وہ بہت بڑا کاہن تھا۔ اس کاہن کے وجہ سے انہوں نے مشرکین مکہ نے اس کی بات مانی، جنات بتوں کے اندر بولے، یہ اس کے اسباب تھے، یہ اس کی وجوہات تھی، نہ کہ وہ شبہ جو ہمارے دلوں میں ڈال کر انبیاء، اولیاء اور صالحین کی عقیدتوں کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ یہ محبت نہیں، بلکہ وہ کفر و شرک کے گڑھے میں گرے ہی اس لیے تھے کہ انہوں نے انبیاء اور صالحین کی محبت کو ترک کر کے شیطان کے دوستوں سے محبت کی حامی بھر لی، ان کی باتیں وہ ماننے لگے، انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ دیا، صالحین سے محبت کو چھوڑ دیا، عقیدت کو چھوڑ دیا۔ جب ادھر چھوڑا تو ادھر وہ گر گئے، جب ادھر گرے تو تباہی میں گرے، اور وہ گرے اور اتنے گرے کہ وہ واصل جہنم ہو گئے۔
تو ان سے محبت چھوڑنے کا یہ نتیجہ تھا، نہ کہ ان سے محبت کرنے کا نتیجہ تھا۔ ہمارے دوستوں نے تو گنگا بالکل الٹی بہا دی۔ کیوں؟ اگر میں آیات پڑھ کر بتاؤں گا آپ کو کہ یہ دوستی محبت چھوڑنے کا نتیجہ تھا۔ اب پہلے سنیے کہ وہ امر ربی سمجھ کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں یہ آیت بہت مقام پر آئی ہے، بہت مقام پر یہ آیت جو ہے اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہاں پر میں جو آیت پڑھ رہا ہوں سب سے پہلے یہ سورۃ الاعراف کی آیت 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اس میں دو مضمون ہے آیتوں کے جھٹلانے کا، وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے جو کنسنٹریٹ کرنی ہے وہ پہلے پر کرنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افترا علی اللہ کذب، انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے میں اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں دوسری آیات سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں 93 آیت میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب وہ جھوٹ باندھنے کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی کیا ہے۔ یہاں بعض دوستوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ خدا کو کہتے تھے، نعوذ باللہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ تھا باندھا تھا۔ یہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا۔ کیوں؟ یہ بات تھی تو جھوٹ، مگر یہ اللہ پر جھوٹ نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی اور ہے، اس کا مطلب اور ہے۔ جھوٹ باندھنے کا مطلب ہے کسی کی طرف منسوب کر دینا کہ اس نے یہ بات کہی تھی اور اس نے وہ بات نہ کہی ہو۔ اب اس آیت میں سورہ انعام کی 93 آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ نازل نہ فرمایا ہو۔ یعنی یہ ہے جھوٹ اللہ کی طرف باندھنے کا معنی کہ یہ اللہ نے کہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ نہ کہا ہو، یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا معنی۔ اب وہ اللہ پر جھوٹ کیا باندھتے تھے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے یہاں میں یہودیوں کا ایک جو اللہ پر وہ جھوٹ باندھتے تھے اس کی میں آپ کو مثال دے دوں تاکہ وہ بات جو ہے وہ اور کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی کتاب خود لکھی، کلام خود لکھا اور اس پر کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور سورہ آل عمران 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ کوئی یوں کہے اپنے ہاتھ سے کلام لکھے اور کہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جھوٹا نبی یوں کہے کہ مجھ پر اللہ نے وہی نازل کی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ نازل نہ کیا ہو، یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ تو مشرکین مکہ جو کاہن تھے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اب آپ کو بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی کہ وہ جھوٹ اللہ پر جو باندھتے تھے وہ کیا جھوٹ تھا۔ اب ان آیات کی طرف پھر چلتے ہیں۔ سورہ اعراف کی جو میں نے آیت پڑھی تھی فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، افتراء کرتے تھے۔ اور وہ کیا افتراء تھا؟ اللہ اکبر، وہ افتراء یہ تھا جس کا ذکر سورہ النساء آیت 48 میں ہے۔ یہ آیت بھی یاد کر لیں، 48 اور 50 آیت یہ دونوں سورۃ النساء کی۔ افتراء سنیے اب کیا تھا، میں ایک بار پھر دوہرا دوں کہ مشرکین مکہ اور کاہن اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے
کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کرو، اور کیا کرو؟ 48 النساء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، فقد افترى۔ اب یہاں میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا کہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ پر بہتان باندھنا۔ آج 48 کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ہے فقد افترى اسما عظیما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور کیا ہے شرک؟ انہوں نے کیوں شرک کیا؟ فَقَدْ افْتَرَا، انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا۔ کیا بہتان باندھا؟ واللہ امرنا بہا، کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں اپنے ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ شرک محبت کا نتیجہ ہے، اب قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ جن قوموں نے شرک کیا نوح علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں، یا عمر بن لہی الخزائی کے کہنے پر مکہ میں جب شرک شروع ہوا، وہ تو کہہ رہے ہیں واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں افترا علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اسے امر ربی سمجھ کر کہیں، اور ہمارے دوست یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ تو محبت اور عقیدت کا وجہ سے تھا۔ ان آیات کے ذریعے سے اب وہ شبہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ محبت عقیدت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ کاہنوں کی اس غلط تعلیم کا نتیجہ تھا جو شیطان کی طرف سے در حقیقت آئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے یہ کہا ہے کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، جن خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جنیاں خدا کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، ان کے ساتھ شرک کرو، ان کو خدا کا حصہ دار بناؤ، ان کی عبادت کرو۔ یہ سارا کاہنوں کا کھیل مچایا ہوا تھا، جس سے یہ سارا کچھ ہوا، اس سے عقیدت اور محبت کا قطعی کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں جی مشرکین مکہ جب قبروں پر جاتے تو وہ صالحین کی قبروں پر جاتے اور جا کر وہاں پر مددیں مانگتے، اور یہاں سے عقیدت شروع ہو گئی۔ یہ سب افطرا ہے، بہتان ہے، قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ کون سی صالح کی قبر تھی مکہ میں جو جاتے تھے؟ اب قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کچھ کی جا رہی ہے، تو میں نے قرآنی فیکٹ آپ کے سامنے بھائیوں رکھ دیے ہیں کہ یہ جتنا دین تبدیل ہوا تھا، اس دین کو تبدیل کرنے والے اصل میں شیطان تھے اور وہ کاہن تھے، اور کاہنوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں، انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس کو درست کیا، صالحین نے آ کر ان کو درست کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ تھا کہ ایک طرف شیطانی انفارمیشن آ رہی ہے، ایک طرف شیطانی اور کاہنی انفارمیشن لوگوں کے سامنے جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کچھ فرما رہے ہیں۔ اب لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ جو انبیاء کی طرف چلا گیا، جو صلحاء کی عقیدت میں چلا گیا، ان کی بات کو مان لیا، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو گئے، ان کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور جو کاہنوں کے کہنے پر امر ربی سمجھ کر شرک کرنے لگا، بے حیائی کے کام کرنے لگا، وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو وہ حلال کہنے لگا، جن کو اللہ نے حلال کہا ہے ان کو وہ حرام کہنے لگا۔ تو جب یہ باتیں ان کے کاہنوں پر کہیں تو وہ برباد ہو گیا۔ لیکن یہ باتیں محبت انبیاء اور صالحین کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ باتیں تو ان کی وجہ سے تھیں جو کاہنوں نے یہ سارا کھلار کیا تھا۔ صالحین کی محبت۔ اب لوگ کاہنوں کے پاس نہ جائیں تو کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ قرآن کیا راستہ بتاتا ہے؟ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 اور 32۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة
اللہ اکبر. آیت 30. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اور 31 آیت نوٹ کر لیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، ان کو بشارتیں دیتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار اور دوست ہیں. اب کاہنوں پر تو نازل ہوتے ہیں جنات، اور وہ خبریں چوری چھپے جو انہوں نے سنی ہیں، چوری خبریں سنی، جیسا کہ میں سورۃ شعراء کی آیات پڑھ کر آپ کو بتا چکا ہوں کہ یلقون السمع واکثرهم کاذبین، وہ ان کے کانوں میں آ کر ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں. کائنوں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے جنوں کی طرف سے چوری کی انفارمیشن، اور یہ جو اللہ کے نیک بندے اور صالحین اور اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس بھی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن وہ کدھر سے ہوتی ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جیسے ان پر کاہنوں پر وہ، ان پر یہ. اب ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے، ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ شیطان کی ہے، یہ رحمان کی ہے. اب شیطان تو لعنتی ہے، ان کے پاس تو محبت عقیدت ان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ دوزخی ہیں، ان کے پاس غلط انفارمیشن ہے. اور یہ تو اللہ والے ہیں، ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفارمیشن ہے. اب ان کے ساتھ تو محبت کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے. اگر ان سے بھی محبت نہ کریں تو ظاہر بات ہے کہ سائیکالوجیکلی لوگ جو ہیں وہ کاہنوں کی طرف چلے جائیں گے. امام رازی نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں تو القاء کرتے ہیں انفارمیشن ان کے اوپر. اور اس کا ذکر سورہ یونس کی مشہور آیت آپ ہمیشہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اس کے بعد اولیاء اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے بشارت ہیں، دنیا بشارتیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں. اب وہ بشارتیں کہاں سے آئی؟ کون بشارت دیتا ہے؟ بعض لوگ یہاں بھی ایک تھوڑا سا قفلہ کر جاتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس بشارتیں ہیں نا لہم البشرا، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جائیں گے نا آخری جہان میں، دوسرے جہان میں، تو قیامت کے دن اللہ ان کو فرمائے گا تمہارے لیے یہ بشارت ہے، یہ جنت ہے. اور یہ یہاں جو ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ملائکہ کہتے ہیں خوف نہ کرو، تمہیں بشارتیں جو ہم دے رہے ہیں وابشروا بالجنہ، یہ بشارت بھی قیامت کے دن کی بشارت ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن مجھے وہ صرف ایک بات بتا دیں کہ یہ دونوں آیتوں میں یوں کہا جا رہا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا میں بشارتے ہیں وابشروا بالجنہ. یہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے مددگار، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی دنیا میں ہیں. قیامت کے دن کی بات نہیں، وہ تو فی الآخرہ میں آتی ہے. کاہنوں کے دوست ہوں جنات، کاہنوں کے دوست ہوں شیاطین، اس دنیا میں ان کے اوپر القاء کریں، اور ان کا وہ صرف قیامت کو جا کر ہو. یہ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نہیں، کاہن اپنے اولیاء شیاطین کو لے کر آتے ہیں، اور جو مومن ہیں یہ ان کا مقابلہ اولیاء اللہ کو ساتھ لے کر کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے یہ مددگار ہیں، ان کے وہ مددگار ہیں. اس ٹاپک پر میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، یہ تفصیل نہیں ہے. انشاءاللہ جب اس پر میں بیان کروں گا تو آپ کے سامنے میں وہ ساری باتیں بیان کر دوں گا. لیکن پھر میں اس بات کو آخر میں دہرا رہا ہوں دوسرے بات کرنے سے پہلے کہ یہ آپ نے سمجھ لیا اور جان لیا کہ یہ کوئی عقیدت اور محبت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ کاہنوں کی کارستانیاں تھی اور معاملہ کچھ اور تھا. ان کے ساتھ تو محبت کرنے کو کہا گیا ہے. میرے ذہن میں وہ دوڑ رہی ہے بات، میں آپ کو بتا دوں. الا ان اولیاء اللہ، یہ جو آیت سورہ یونس کی ہے، اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر، امام طبری، امام قرطبی، قاضی ارشد شوکانی، دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں جو تفسیر معصورہ ہو،
معصورہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفسیر جس میں صحابہ تابعین تبع تابعین کی تفاسیر کی ہوئی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر آپ نے بعض آیات کی فرمائی ہے وہ بھی اس میں اس کو تفسیر معصورہ کہتے ہیں۔ تو تفسیر معصورہ، یہ 4 تفسیروں کو میں نے نام لیا، علامہ بغوی کا بھی، تفسیر بغوی میں بھی دیکھ لیں، یہ روایت آپ کو ملے گی کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے اور ان کے اوپر نور برس رہا ہوگا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو نبی ہیں، اس لیے ہمیں یہ کرسیاں ملی، یہ تخت ملے، یہ کون ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کے ولی تھے، یہ ان کے مقام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ انہوں نے کہا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا وہ ہم اولیاء اللہ، وہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے جب یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہیں تاکہ ہم ان سے محبت اور عقیدت کریں۔ تو معنی یہ نکلا کہ اولیاء اللہ جن کے ساتھ ملائکہ کا تعلق ہوتا ہے، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا، یہ عین ایمان ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انبیاء کے ساتھ عقیدت محبت کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، بس اتنی حد ہے کہ ان کو خدا نہ کہا جائے، خدا کی اولاد نہ کہا جائے، اور خدا والی صفتیں ان کے اندر نہ مانی جائیں۔ یعنی جیسے خدا کا علم اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، ان کی ذاتی طاقت نہ مانی جائے۔ باقی رہی ان کی صفات، وہ تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، آج وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ تو پورا قرآن اس سلسلے میں بھرا پڑا ہے۔ اب وہ کاہنوں کی بات چل رہی تھی جن کے پاس جن ہوتے تھے، ان میں سے ایک قصہ بڑا دلچسپ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس قصہ سنانے سے پہلے یہ میں 2-3 باتیں آپ کو گوش گزار کر دوں۔ ایک یہ بات دیکھ لیں کہ جنوں کی انفارمیشن آج بھی آ رہی ہے کاہنوں کے پاس، جن کو آپ مجیشن کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، ان کے پاس آج بھی آتی ہے۔ کچھ جنوں کی ہوتی ہے اور کچھ وہ اپنی طرف سے جھوٹ ملا لیتے ہیں، اور پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ لہٰذا اگر کسی نے جن کاہنوں کے پاس نہیں جانا تو اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ اولیاء اللہ کے پاس جائے، اور جب وہ اولیاء اللہ کے پاس جائے گا تو ان سے وہ بچ جائے گا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک کاہن ابن سیاد اس کا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، وہ مذہباً یہودی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی بات اپنے دل میں چھپاتا ہوں اور بتاؤ کہ وہ کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ دخان کی تفسیر کی ابتدا میں یہ روایت لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دخان سورت جو تھی اس کا نام چھپا لیا۔ اس نے کچھ ایسی آنکھیں بند کی اور کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا دخ دخ دخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اس پر یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں دخان سوچا تھا تو وہ دخان تو نہ بتا سکا، لیکن اس نے دخ کچھ اندازہ تو بتا دیا نا، یہ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ اب میری یہ ساری تقریر سمجھنے کے بعد آپ کو اس پر تو کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اشارہ کر دوں کہ اس کے پاس جو جن اس کا دوست تھا، جب اس کو اس نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں چھپایا ہے، وہ جن اس نے فلائی کیا، آسمان کے قریب گیا تو ملائکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر دخان سورت کا نام چھپایا ہے۔ اب جب وہ یہ گیا وہاں سے آگ پڑی، وہ پورا دخان کا لفظ تو وہ نہ سن سکا، اس نے آ کر وہ تھوڑا سا دخ کا بتا دیا تو اس نے جلدی سے یہ بات کہہ دی۔ اب جن نے ابن سیاد کو بتایا اور ابن سیاد نے دخ کا لفظ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو تیرے جن نے چوری تھوڑی سی بات سنی ہے بس تو نے وہ بتا دی، حقیقت حال تک تیری رسائی نہیں ہے اور اس کی نہ تھی۔ اسی طرح
جو مسلمہ کذاب تھا، یہ جھوٹا نبی جس نے دعوی نبوت کیا تھا، وہ بھی اسی طرح کا شخص تھا۔ اسود انسی وہ بھی اسی طرح کا تھا۔ میں نے کتاب لکھی ہے تاریخ کربلا انگریزی کے اندر، اس کی میں نے پوری یہ تفصیل لکھی ہے، وہ کتاب میں نہیں آپ کو سناتا، صرف ایک بات میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ مختار ثقفی کذاب ایک شخص تھا، اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا کے بعد یزیدیوں سے بدلہ لیا۔ اس کا وہ بھی کاہن تھا، اس کے پاس بھی کوئی جن آتا تھا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق اس نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بس کاہن ہی تھا۔ اس میں یہ تھا کہ وہ فوج کو بھیجتا لڑنے کے لیے، اور آنے سے پہلے یہ بتا دیتا کہ اس جنگ میں فلاں فلاں قتل ہوگا، فلاں فلاں آئے گا، تو ان کو آنے سے پہلے وہ بتا دیتا، اور وہ جن ہی تھا جو اس کو یہ خبریں بتاتا تھا۔ یعنی یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ لیکن ہمارے دوست بڑے بولے ہیں، وہ کئی چینلوں پر غیر مسلم بیٹھتے ہیں، کاہن جادوگر، اور انہوں نے بھی کچھ قسم کی بات سنی ہوتی، کچھ باتوں میں سچ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے دوست ساری رات کئی لوگ میں نے سنا کہ وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں تاکہ وہ کیا بات بتائے، اس کو فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو حالانکہ وہ غیر مسلم ہوتا، تو وہ درست نہیں۔ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے، سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے صلاۃ الاستخارہ پڑھیں۔ اور دوسرا، سائیکالوجیکلی ایک بندہ دوسرے کے پاس جائے تو اس کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف، اولیاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کے پاس انفارمیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ تھا ان کاہنوں کا۔ اور بعد میں بھی مسلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، اور آج جو مسلمان کاہن ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا 6 چیزوں پر اعتقاد ہے، لیکن ان کے پاس کوئی جن کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ ہم ایسے آدمی کو کافر مشرک تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ وہ کام غلط ہے جنوں سے انفارمیشن لینا، اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی مسلمان چلا جائے ایسے آدمی کے پاس جو غیر مسلم ہو، اور جا کر وہ ان کی بات پر اعتبار کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایسے کاہن کے پاس جائے اور جا کر جو اس نے غیب کی خبر بتائی ہو اس کی تصدیق کر دے اور اس کو مان لے، تو اس نے پورے اس کلام کا انکار کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ تو لہٰذا حرام ہے اس کے پاس جانا، اور کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے ایسے کاہنوں کے پاس جانا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا۔ ہاں، جو مسلمان جادوگر ہیں وہ ایک حرام کام کرتے ہیں، اور جو جانے والے ہیں ان کے پاس وہ حرام فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہم ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں۔ صحابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی ان کا ذکر کرتے ہیں، الاستیاب میں علامہ ابن عبد البر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور سورہ احقاف کے اندر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے، امام قرطبی نے، تمام محدثین نے اس کا ذکر کیا کہ سواد بن قارب ایک کاہن تھے۔ اب ٹائم اجازت نہیں مجھے دے رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ وہ دیکھتے اندازہ کرتے بس وہ اسی طرح ہو جاتا اور وہ صحیح ہوتا۔ ایک دن یہ سواد بن قارب گزرے، مسلمان ہو چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ صحابی تھے سواد بن قارب۔ حضرت عمر کے پاس سے جب گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا، ہو نہ ہو تو یہ شخص زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ، اس سے کوئی پرانی بات سنیں۔ اس کو بلایا گیا۔ یہ تمام محدثین نے اس واقعہ کو کوٹ کیا ہے۔ جب وہ آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا؟ تو اس نے اس بات کا کچھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ زمانہ جاہلیت کی بات تو گزر گئی۔ آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہو، ایسی بات نہیں، ہم بھی کفر و شرک کرتے تھے۔
بس ہم تو اسے سننا چاہتے ہیں کیا معاملہ تھا۔ وہ کہنے لگا میرا ایک جن دوست تھا، اور وہ جن جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سن کر مسلمان ہو گیا، اور میں ملک عرب سے باہر تھا۔ وہ میری خواب میں آیا اور مجھے آ کر اس نے حکم دیا کہ آخری نبی سید الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اور تو جا اور جا کر ان پر ایمان لے آ، اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں۔ سواد بن قارب شاعر بھی تھے، ویسے تو ہر عرب ہی شاعر ہوتا تھا۔ آپ کسی بھی جو حیات صحابہ پر، تابعین پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو جس بندے کی آپ بایوگرافی پڑھیں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ترجمے کا مطلب ہے بایوگرافی حالات زندگی، ہمارا اردو والا ترجمہ نہیں، جس کا بھی پڑھیں گے تو اس کے اشعار آپ کو ملیں گے۔ تو یہ اچھا شاعر تھے حضرت سواد بن قارب۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جن نے جب مجھے کہا کہ آخر الزمان نبی تشریف لا چکے ہیں، تو میں وہاں سے چلا اور میں نے شعر لکھے۔ اب وہ قصیدہ پورا جو ہے اس وقت مجھے زبانی یاد بھی نہیں ہے، اور بڑے خوبصورت اشعار ہیں، میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور ایک شعر اس کا بتاؤں گا۔ انہوں نے جو اشعار لکھے تو ان اشعار کے اندر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چل کر آیا، سواد بن قارب آئے تو وہ آئے ہی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور مسکرائے اور فرمایا تجھے تیرے مسلمان جن نے بھیجا ہے، اچھا اپنے اشعار سنا۔ تو انہوں نے وہ اشعار سنائے، یعنی گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے اشعار سنا اور تجھے جن نے بھیجا ہے۔ سواد بن قارب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور جو اپنی پوری داستان تھی کہ کیسے کیا اس کے ساتھ ہوا وہ سارا اس نے اشعار میں بیان کر دیا۔ اور ایک شعر میں اس کو آپ کا سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فواللہ لا رب غیرہ انک مأمون علی کل غائب، کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کہ میں گواہی دے، خدا کی قسم اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ پچھلے درس میں نے آپ کو آیات پڑھ کر بتایا تھا کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ جب انہوں نے کہا نا اللہ کے سوا کوئی رب نہیں تو وہ کہتے ہیں فواللہ لا رب غیرہ، کوئی رب نہیں اللہ کے سوا، انک مأمون علی کل غائب، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے تمام غیبوں کے اوپر امین بنا دیا ہے، آپ اللہ کے تمام غیبوں کے امین ہیں۔ یہ سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر ہے، اور اس میں ایک شعر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب آپ اللہ کے حضور لوگوں کی سفارش کریں تو میری بھی ضرور سفارش فرمانا۔ تو یہ سارا کاہنوں کا کام تھا جو تغیر و تبدل ہوا۔ عمر بن لہی الخزائی یہ مکہ کا ایک کاہن تھا جس نے بت لا کر رکھے تھے، اور اس نے دین ابراہیموں کو تبدیل کیا تھا۔ نہ وہاں کوئی عقیدت تھی، نہ وہاں کوئی محبت تھی۔ یہ سارا شبہ جو ہے اس کا ازالہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کے ایک ایک آیت پڑھ کر آپ کو شبہ کا ازالہ کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو اپنے حبیب کے صدقے سے قبول و منظور فرما، اور یہ جو پروگرام ریکارڈ ہوا ہے نور ٹی وی کے اندر، یا اللہ اس نور ٹی وی کے دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرما، اور ہمارے دوست جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں اس نور ٹی وی کے ڈاکٹر امتیاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، اور جو کچھ وہ دین کے لیے یہ کر رہے ہیں اس کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔